बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जिनज़ादी एपिसोड नंबर 12। कर्नल वलीद से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई थी। चीफ ने उन्हें जो मालूमात फराहम की थी वो सब उन्होंने कर्नल वलीद से शेयर कर ली थी। कर्नल वलीद को भी ये सुनकर हैरत हुई थी कि इसराइली इस बार इंतहाई ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए ईरान को तबाह करने की होलनाक साजिश कर रहा है। इसराइली एजेंसी नाइट फोर्स का चीफ मार्शल ड्रैगर मावराई ताकतों के विच डॉक्टर क्रिस की मदद से और डॉक्टर क्रिस अपने काबू में किए हुए चंद शैतान जिन्नात की मदद से ईरान के एटम बम्बों और एटमी मिसाइलों को ब्लास्ट करके ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देने के दर पे हो रहा था। जिन्नात ईरानी साइंसदानों पर हावी हो गए थे और उन्होंने अपने ही बनाए हुए मिसाइलों और बम्बों पर ऐसी डिवाइसेस लगा दी थी जिनका कंट्रोल मार्शल ड्रैगर के पास था, जिसे मार्शल ड्रैगर एक साथ ब्लास्ट करके ईरान में होलनाक तबाही फैला सकता था। कर्नल वलीद ने जूलिया और उसके साथियों को न सिर्फ ईरानी सीक्रेट सर्विस की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई थी, बल्कि उसने तय दिल से अपनी और तमाम ईरानी कौम की तरफ से पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ एग्जीक्यूटिव और इन सब का शुक्रिया अदा किया था, जो इन्हें इसराइल के भयानक अज़ाइम से बचाने के लिए अपने सिरों पर कफन बांधकर उनकी मदद के लिए वहां पहुंच गए थे। जूलिया के साथ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर मौजूद थे, जिन्हें जूलिया चीफ की इजाजत से उन्हें अपने साथ लेकर ईरान पहुंच गई थी। चूंकि उनकी आमद की ईरानी हुकाम को इतला दे दी गई थी, इसलिए ईरानी सीक्रेट सर्विस का चीफ कर्नल वलीद और उसके साथी उन्हें एयरपोर्ट पर खुद रिसीव करने पहुंच गए थे और फिर वो उन्हें अपने साथ अपने हेडक्वार्टर ले गए थे, जहां उन्होंने तवील मुलाकात की थी। कर्नल वलीद ने उन्हें ईरानी सीक्रेट सर्विस के उन 2 एजेंटों के बारे में बताया था जो उन्हें एक सहरा के महफूज रास्ते से न सिर्फ इसराइल पहुंचा सकते थे, बल्कि उनके पास नाइट फोर्स के हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात भी थी। वो उन्हें नाइट फोर्स हेडक्वार्टर और मार्शल ड्रैगर तक भी पहुंचा सकते थे। कर्नल वलीद ने जिन 2 एजेंटों को उनके साथ किया था, उनमें से एक का नाम अबू जाफर था और दूसरे का नाम अबू ताराब था। दोनों नौजवान और इंतहाई ज़हीन थे। गो के अभी कर्नल वलीद ने उनकी दोनों एजेंटों से मुलाकात तो नहीं करवाई थी, लेकिन उसने उन दोनों एजेंटों के बारे में नहीं बताया था कि वो हर मुमकिन तरीके से उनके साथ ताउन करेंगे और उन्हें न सिर्फ कासानी सहरा से गुजारकर इसराइल पहुंचा देंगे, बल्कि वो नाइट फोर्स के हेडक्वार्टर तक भी उन्हें ले जाएंगे। कर्नल वलीद ने उन्हें रेस्ट करने के लिए कहा था और उन्हें हेडक्वार्टर के एक खुफिया तहखाने में पहुंचा दिया था, जहां वो काफी देर रेस्ट करते रहे थे और अब वो सब एक साथ एक कमरे में जमा थे और मिशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। कासानी सहरा के बारे में कहा जाता है कि उस सहरा में रेतला इलाका कम और चटियल इलाके ज्यादा हैं। वहां हर तरफ छोटी छोटी बड़ी बड़ी पहाड़ियां फैली हुई हैं, जिनमें कुदरती तौर पर ऐसे गार बने हैं जो पहाड़ियों के अंदर बीच दर बीच होते हुए दूर दूर तक के इलाकों में चले जाते हैं। अबू जाफर और अबू ताराब शायद हमें उन्हीं पहाड़ी गारों से गुजार कर इसराइल ले जाएंगे, सफदर ने कहा। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। उस सहरा में चूंकि रेत के मैदान बेहद कम है, इसलिए वहां कम ही तूफान आते हैं जो नुकसान का बायस बनते हों, कैप्टन शकील ने कहा। लेकिन उस सहरा में सबसे बड़ा खतरा भूरे सांपू और भूरे बिच्छू का है जो हर तरफ फैले हुए हैं, चौहान ने कहा। कर्नल वलीद ने बताया था कि वो जिन 2 एजेंटों को हमारे साथ भेज रहा है वो उन सांपू और बिच्छू से बचने का तरीका भी जानते हैं, इसलिए हमें उनसे खौफजदा नहीं होना चाहिए, सदीकी ने कहा। मैं खौफजदा नहीं हूँ, सहराई खतरे के बारे में बता रहा हूँ जो रास्ते में हमारे सामने आ सकता है, चौहान ने कहा।
اب بس ہمیں رات کا انتظار ہے، رات ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور کاسانی ڈیزرٹ پہنچ کر اپنا سفر شروع کر دیں گے تاکہ ہم جلد سے جلد اسرائیل اور نائٹ فورس کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ سکے اور وہاں موجود مارشل ٹریگر سے وہ ریموٹ کنٹرول حاصل کر سکے جس سے وہ ایران کو تباہ کر سکتا ہے۔ بس دعا کرو کہ جب تک ہم نائٹ فورس کے ہیڈ کوارٹر اور خاص طور پر مارشل ٹریگر تک پہنچ نہ جائیں اس وقت تک وہ ریموٹ کنٹرول کا استعمال نہ کریں، ہاورڈ نے کہا۔ نہیں، چیف نے بتایا تو تھا کہ مارشل ٹریگر اپنے دوست وچ ڈاکٹر کرس کی ہدایت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ ڈاکٹر کرس کسی خاص عمل کے لیے گیا ہے جس کی واپسی میں کئی دن لگیں گے۔ جب تک ڈاکٹر کرس واپس نہیں آ جاتا اس وقت تک مارشل ٹریگر ریموٹ کنٹرول کا استعمال نہیں کرے گا، جولیا نے کہا۔ تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ تنویر نے سرفتر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو واقعی ان سے الگ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گہرے خیالوں میں کھویا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، سرفتر نے مسکرا کر کہا۔ کچھ تو ہے، ورنہ تم اس طرح ہم سے الگ ہو کر تو کبھی نہیں بیٹھتے، تنویر نے اسی انداز میں کہا۔ میں عمران صاحب کے بارے میں سوچ رہا ہوں، سرفتر نے کہا، اور عمران کا نام سن کر وہ سب چونک پڑے، جبکہ تنویر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، جیسے اسے اس ماحول میں عمران کا تذکرہ پسند نہ آیا ہو۔ کیا سوچ رہے ہو تم عمران کے بارے میں؟ جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ اس بار وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ہمارا مشن کس قدر خاموش اور پھیکا پھیکا سا لگ رہا ہے، سرفتر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کون خاموش ہے یہاں؟ سبھی تو بول رہے ہیں، اور ابھی ہم نے مشن کا آغاز کیا ہی کہاں ہے جو تمہیں مشن کا پھیکا پن محسوس ہونا شروع ہو گیا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اصل میں ہم سب کو عمران صاحب کی عادت سی ہو گئی ہے، وہ ہوتے ہیں تو مشن کے دوران بھی ہماری محفل کشت زعفران زار بنی رہتی ہے۔ وہ ہر پل کسی نہ کسی بات پر ہنساتے رہتے ہیں اور ان کے ہونے سے ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی خطرناک مشن پر نکلے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہنستے کھیلتے اپنا مشن مکمل کر لیتے ہیں، کیپٹن نے کہا۔ تو کیا اب ہم روتے ہوئے مشن پورا کرنے جا رہے ہیں؟ تنویر نے اسی انداز میں کہا۔ روتے ہوئے تو نہیں، لیکن اس مشن میں وہ لطف محسوس نہیں ہو رہا جو عمران صاحب کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ ان کی باتیں، ان کی پلاننگ اور خاص طور پر ان کی ذہانت ہمیں آگے بڑھتے رہنے کا حوصلہ دیتی ہے اور ہم یقینی طور پر اپنا مشن مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، سرفتر نے کہا۔ تو کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس بار عمران ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم اپنا مشن یقینی طور پر مکمل نہیں کر سکیں گے؟ تنویر نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم مشن مکمل ضرور کریں گے، لیکن کیا؟ تنویر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، تم نہیں سمجھو گے، سرفتر نے سر جھٹک کر کہا۔ کچھ بتاؤ گے نہیں تو کیا خاک سمجھوں گا؟ بولو کیا کہنا چاہتے ہو، تنویر نے تیز لہجے میں کہا۔ آرام سے بات کرو تنویر، سرفتر ٹھیک کہہ رہا ہے، تمہیں عمران کی قدر نہیں، جس دن تمہیں اس کی قدر ہو جائے گی تمہیں بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا اور تم بھی ہماری طرح اس کی غیر موجودگی کو دل سے محسوس کرو گے، جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے کب سے کہا ہے کہ میں عمران کی قدر نہیں کرتا؟ میں اس کی ذہانت، اس کے جذبات، اس کے احساسات کی دل سے قدر بھی کرتا ہوں اور عزت بھی، لیکن یہ کہنا کیسے درست ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم اپنا مشن مکمل نہیں کر سکیں گے، تنویر نے قدرے ناگوار لہجے میں کہا۔ پھر وہی بات، تم سے کون کہہ رہا ہے کہ ہم عمران صاحب کے بغیر اپنا مشن پورا نہیں کر سکتے؟ میں تو ان کے ساتھ نہ ہونے کی کمی کے احساس کی بات کر رہا ہوں، سرفتر نے کہا تو تنویر ایک سانس لے کر رہ گیا۔ ہم اسے جان بوجھ کر چھوڑ کر نہیں آئے ہیں، چیف نے ہمیں اس کے بغیر بھیجا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہی بات تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قدر حساس اور خطرناک مشن جس میں ہمیں عمران صاحب جیسے انسان کی انتہائی ضرورت ہو سکتی تھی، انہیں ہم سے الگ کیوں کیا گیا؟ جب کروڑوں ایرانیوں کی زندگیاں اسرائیل کے ہاتھوں داؤ پر لگی ہوئی ہوں، چیف کو تو خصوصی طور پر عمران کو ہمارے ساتھ بھیجنا چاہیے تھا، اور کچھ نہیں تو وہ ایسا طریقہ تو بتا ہی سکتے تھے کہ بغیر ریموٹ کے ایرانی اپنے ایٹم بم اور ایٹمی میزائلوں سے بلاسٹنگ ڈیوائس کیسے ہٹا سکتے ہیں، سرفتر نے لمبی چوڑی تقریر کرتے ہوئے کہا۔ جب ایرانی سائنسدان ہی ایٹم بم اور ایٹمی میزائلوں سے بلاسٹنگ ڈیوائس نہیں ہٹا سکے تو پھر بلا عمران وہ ڈیوائسز کیسے ہٹا سکتا تھا، تنویر نے اسی طرح ہٹ درمی سے کہا۔
وہ عمران کے ذکر سے بری طرح سے چڑا ہوا تھا۔ اچھا چھوڑو، اب جو وہ ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں تو ان کے بارے میں ہم کیوں الجھے، کیپٹن نے کہا۔ ہاں، میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا، تنویر نے کیپٹن کی بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیوں تمہیں تو عمران کے نام سے ہی خدا واسطے کا بیر ہے، جولیا نے منہ بنا کر کہا، اور تنویر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اب تم تو ایسی باتیں نہ کرو، تم جانتی ہو کہ میں عمران سے کیوں چڑھتا ہوں۔ اب تو جیسے ٹیم میں میرے سوا کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا، ہر وقت مجھ پر طنز کرتا رہتا ہے، تنویر نے بیچارگی کے عالم میں کہا۔ وہ تمہارے ساتھ ہی نہیں، ہم سب سے بھی ایسا مذاق کرتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس کے مذاق کو صرف مذاق میں ہی لیتے ہیں، جبکہ تم اس کے ہر مذاق پر سنجیدہ ہو جاتے ہو، اور تمہیں عمران کا مذاق طنز معلوم ہوتا ہے، جولیا نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کرتے، اسی لمحے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یس، جولیا نے اونچی آواز میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور کرنل ولید اندر آیا۔ اس کے ساتھ دو لمبے ترنگے اور مضبوط جسم والے نوجوان تھے، جو دیکھنے میں کمانڈوز ہی دکھائی دے رہے تھے۔ ان دونوں نے کمانڈوز کے انداز میں سر منڈوا رکھے تھے اور ان کے جسموں پر خاکی رنگ کی محسوس وردیاں تھیں۔ میں انہیں آپ سے ملانے کے لیے لایا ہوں، کرنل ولید نے کہا۔ جولیا اور اس کے ساتھی غور سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا یہ دونوں ہمارے ساتھ جائیں گے؟ جولیا نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ ابو جعفر ہے اور اس کا نام ابو تراب ہے، کرنل ولید نے اپنے ساتھیوں کے نام بتاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ جولیا اور اس کے ساتھیوں کا اپنے ساتھیوں سے تعارف کرانے لگا۔ کیا تم جانتے ہو کہ مارشل ٹریگر کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ جولیا نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ کہاں ہے بتاؤ؟ جولیا نے پوچھا۔ تل ابیب کے شمال میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام کرشیا ہے۔ کرشیا کا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے۔ نائٹ فورس کا ہیڈ کوارٹر انہی پہاڑیوں کی ایک وادی میں انڈر گراؤنڈ بنایا گیا ہے، جس کا فول پروف سیکورٹی سسٹم ہے۔ اس وادی کی طرف آنے والے معمولی پرندے کو بھی مارا جاتا ہے۔ ابو تراب نے کہا، کیا تم کبھی اس وادی میں گئے ہو؟ صفدر نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، چیف کی ہدایات پر میں ایک مرتبہ اس علاقے کی چیکنگ کے لیے گیا تھا۔ وادی میں جا کر میں نے اسپیشل چیکنگ کی تھی تو مجھے نائٹ فورس کے ہیڈ کوارٹر کا علم ہوا تھا۔ میں ہیڈ کوارٹر کے اندر بھی جا چکا ہوں، ابو تراب نے جواب دیا۔ کیسے گئے تھے تم ہیڈ کوارٹر کے اندر؟ کیپٹن نے پوچھا۔ میں ایک انجینئر کے روپ میں وہاں گیا تھا۔ ان کی ایک کولنگ مشین کام نہیں کر رہی تھی۔ میں اس کی چیکنگ کے لیے خصوصی طور پر وہاں گیا تھا، جس کا میں ایکسپرٹ ہوں، ابو تراب نے جواب دیا تو ان سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اگر تم ہیڈ کوارٹر کے اندر گئے تھے تو پھر تو تمہیں وہاں کی تمام خارجی اور داخلی راستوں کا بھی علم ہو گیا ہوگا۔ ظاہر ہے تمہارا تعلق ایرانی سیکرٹ سروس سے ہے تو تم نے اس طرف خصوصی توجہ دی ہوگی، کیپٹن نے کہا۔ جی ہاں، میں ہیڈ کوارٹر کے تمام راستوں کے بارے میں جانتا ہوں اور مجھے وہاں موجود ایک خفیہ راستے کا بھی پتہ ہے جو مین کے نیچے ایک سرنگ کی شکل میں ڈائریکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر آتا ہے، ابو تراب نے کہا۔ ویری گڈ، پھر تو ہم تمہاری مدد سے وہاں آسانی سے پہنچ جائیں گے، تنویر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تم بھی نائٹ فورس کے ہیڈ کوارٹر میں جا چکے ہو؟ چوہان نے خاموش کھڑے ابو جعفر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ نہیں، میں نائٹ فورس کے ہیڈ کوارٹر میں تو نہیں گیا، لیکن میں مارشل ٹریگر کی رہائش گاہ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں اور میں آپ سب کو اس کی رہائش گاہ میں لے بھی جا سکتا ہوں، اور جعفر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تو کیا تم اس کی رہائش گاہ میں جا چکے ہو؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں، میں ایک ایرانی مشن کے سلسلے میں خفیہ طور پر جب اسرائیل گیا تھا تو میں نے سب سے پہلے مارشل ٹریگر کی رہائش گاہ تلاش کی تھی، اور پھر میں نے اس رہائش گاہ کے سیکیورٹی انچارج کو اغوا کر کے اس کی جگہ لے لی تھی۔ مارشل ٹریگر نے ہمارا ایک ایجنٹ اغوا کر رکھا تھا جو اس کی رہائش گاہ کے ایک تہخانے میں قید تھا۔ میں سیکیورٹی انچارج کے روپ میں وہاں گیا اور خاموشی سے اپنے ساتھی کو وہاں سے نکال کر لے آیا، ابو جعفر نے کہا۔ تم دونوں تو واقعی بے حد تیز ہو، صفدر نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ان دونوں کو اسی لیے آپ کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر مارشل ٹریگر آپ کو اپنے ہیڈ کوارٹر میں نہ ملا تو وہ اپنی رہائش گاہ میں آپ کو مل ہی جائے گا، کرنل ولید نے کہا۔ ہاں، ہمیں واقعی مارشل ٹریگر کے سلسلے میں آپ کے ان ساتھیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہمیں مشن پر روانہ کب ہونا ہے؟ جولیا نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔
बस 1-2 घंटे और इंतजार करने, उसके बाद आपको तमाम सामान देकर यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। कर्नल वलीद ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। आप सबके जाने के बाद मैं इस काम में जुट जाऊंगा कि वो कौन से साइंसदान हैं जिन पर जिन्नात ने कब्जा कर रखा है और उन्होंने जिन्नात के जेरे असर एटम बमों और एटमी मिसाइलों पर ब्लास्टिंग डिवाइस लगाई हैं। हमारे लिए उन साइंसदानों के बारे में मालूम करना बेहद जरूरी है, वरना आपके चीफ के कहने के मुताबिक शैतान जिन्नात उन साइंसदानों को जेरे असर रखकर किसी और तरीके से भी एटम बम और मिसाइल ब्लास्ट करवा सकते हैं। हाँ, वाकई उन साइंसदानों का पता लगाना बेहद जरूरी है और ये काम आप जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही अच्छा होगा। जूलिया ने इस बात में सर हिलाकर कहा। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उन साइंसदानों का पता लगाकर उन्हें एटमी लेबॉर्ट्रियों और खास तौर पर उन जगहों से दूर रख सकूं जहां एटम बम और एटमी मिसाइल मौजूद हैं। कर्नल वलीद ने कहा। आप उन साइंसदानों का क्या करेंगे? क्या उन्हें खला कर देंगे? सदीकी ने पूछा। नहीं, हमारे पास पहले ही साइंसदानों का फुकदान है। हम अपने हाथों अपने मुल्क का सरमाया कैसे खत्म कर सकते हैं? जब तक ये सारा मामला खत्म नहीं हो जाता उस वक्त तक हम उन साइंसदानों को साइड में कर देंगे और हालात ठीक होते ही हम उन्हें वापस उनकी ड्यूटी सौंप देंगे। मेरी इस सिलसिले में जनाब सदर और जनाब वजीर आजम से बात हो चुकी है। उन्होंने इस मामले को हैंडल करने के तमाम एहतियात मुझे सौंप दिए हैं। कर्नल ने कहा। आप इंतहाई ज़हीन और मामला फहम इंसान हैं। आप बेहतर समझ सकते हैं कि इस मामले में आपको कैसे हैंडल करना है। जूलिया ने कहा। मुझे बस इस बात का खदशा है कि विच डॉक्टर क्रिस या उसका नायब विच डॉक्टर रेमर जिन्नात की मदद से उन साइंसदानों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। कर्नल वलीद ने परेशानी के आलम में कहा। अब घबराएं नहीं, हम इसराइल जाकर सबसे पहले मार्शल ड्रैगर का अहाता करेंगे और उसके बाद हम अपनी पूरी तवज्जो उसकी तरफ मबसूल कर देंगे कि हम किस तरीके से उन विच डॉक्टर को ख़त्म कर सकते हैं जो इस सारे फसाद की जड़ है। सफ्तर ने कहा। ऐसा हो जाए तो फिर हमारे साइंसदान उन शैतानों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे और हमें मुस्तकिल में भी उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। कर्नल वलीद ने कहा। ऐसा ही होगा। आप बस अपनी कोशिशें जारी रखें और उन साइंसदानों जिन पर जिन्नात का साया है उन्हें बाकी साइंसदानों से अलग कर दें। बाकी सब हम देख लेंगे। सफ्तर ने कहा तो कर्नल वलीद ने इस बात में सर हिला दिया।